نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، مشائخ، سادات، عرص مقدس کی یہ تقریبات ہیں۔ عالی مرتبت حضرت صاحبزادہ سید روح الحسنین شاہ صاحب آپ کے زیر اہتمام و انصرام یہ خوبصورت اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ اس سٹیج پر سلالہ دودمان گیلانیہ حضرت صاحبزادہ سید عثمان شاہ صاحب قبلہ بھی جلوہ فراز ہیں۔ دوستو، آپ نے ماشاءاللہ ابھی ایک بڑا خوبصورت اور پرذوق بیان بھی سنا ہے۔ میں بھی اپنے وقت میں کچھ معروضات عرض کروں گا، پھر یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ کوئی بھی شخص جو بات کرتا ہے نا، وہ کوئی بھی ہو، جب وہ دینی اجتماع میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ ہمارے نفع کی بات ہی کرتا ہے۔ جب کوئی نعت خواں اسٹیج پر آ کے نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے تو وہ ہمارے ذوق کے جلا کا سماع ہوتا ہے۔ ہم ویسے بھی نظریات کے قائل ہیں، شخصیات کے نہیں۔ کوشش کریں کوئی شخص بھی ہو، تھوڑی توجہ رہے، انہماک رہے، ذوق رہے۔ موبائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں استعمال کرنے کے لیے، پر ہم نے موبائل کے ہاتھوں نہیں استعمال ہونا کہ ہمیں موبائل استعمال کرنا شروع کر دے اور وہ جدھر موبائل چلائے ہم بھی ادھر چلنا شروع ہو جائیں۔ اس کو بھی ایک لمٹ میں رکھنا ہے، اس کے ساتھ الجھ نہیں جانا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے نہ اپنے محبوب علیہ السلام کو داعیے الی اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا وداعیا الی اللہ بإذنہ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہ اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، بإذنہ اللہ کے حکم کے ساتھ، وسراجا منیرا اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو انقلاب ہے نا، وہ نظریاتی اور فکری انقلاب ہے۔ ذہن سازی کرنا کسی کی، اس شخص کی ذہنی سطح اس طرح کی بنا دینا کہ وہ خالصتاً اپنے آپ کو اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دے۔ یہ جتنے ہمارے صوفیات ہیں نا، بزرگان دین تھے جن کے ہم عرس مناتے ہیں، یہ ہمیں نظریاتی بناتے تھے۔ جو فکری کمزوریاں ہماری طبیعتوں میں پیدا ہوتی تھیں، ان کمزوریوں کو یہ دور کرتے تھے اور ہمیں صاف ستھرے نظریات صرف تقریر کے طور پر ہی نہیں، اپنے عمل کے ساتھ بھی ہمیں تبلیغ کرتے تھے اور ہمیں یہ فکری بناتے تھے، نظریاتی۔ ایک نظریہ یہ ہے دنیا کے اندر پایا جاتا کہ جناب کھا لو، پی لو، موج کر لو، تھوڑی سی زندگی ہے اور مر جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، جلدی سے جو تمہارے پاس ہے نا اس کو استعمال کرو، اچھے اچھے کھانے کھاؤ، اچھی اچھی گاڑیوں میں بیٹھو، اچھے اچھے بنگلوں میں وقت۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے اور اس پر بہت سارے لوگ ہیں۔ پہلے اتنی گاڑیاں نہیں روڈ پہ ہوتی تھیں، اب یہ نظریہ فروغ پایا ہے تو گاڑیاں ہی گاڑیاں ہو گئی۔
اور اس نظریے کی تیزی کا یہ عالم ہے کہ پرانی گاڑیاں کم ہیں. ایک تو ہے نا ضرورت کے لیے گاڑی ہو, وہ تو منع نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ پرانی چیزیں کم ہیں, نئی زیادہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نظریہ ہے نا کھاؤ پیو موج کرو. آپ یہ دیکھیں کہ پرانا موبائل آپ کو مل جائے گا, جو نیا آتا ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے. چاہیے تو یہ نہ کہ غربت ہے جی, پریشانی ہے, ملک کے اندر آزمائش ہے, لیکن نیا کیوں شارٹ ہو جاتا ہے؟ کہ شوق ہے کھاؤ پیو موج کرو, نئی سے نئی چیز. زرعی زمینیں تیزی سے ختم ہو رہی ہیں, سوسائٹیاں بن رہی ہیں, اس لیے کہ بنگلوں میں رہنے کا شوق ہے, بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے کا شوق ہے, مزاج بن گیا. یہ ایک نظریہ ہے. ایک نظریہ کیا ہے؟ ایک نظریہ وہ ہے جو رسول کریم نے عطا فرمایا, اور وہی نظریہ پھر ہمارے بزرگان دین نے, صوفیاء نے عملاً ہمارے سامنے رکھا. وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ تم دنیا میں مسافر بن کے آئے ہو, تم نے یہاں وقت مسافروں کی طرح گزارنا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسافر اور راہگیر کی طرح تم نے وقت گزارنا ہے. تم نے بڑی بڑی بلڈنگیں, بڑی بڑی عمارتیں جائز پیسوں کی ہوں تو جائز ہیں, حرام نہیں, لیکن حضور کی پسند کیا ہے؟ پسند کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا جائز ہونا, اور ایک ہوتا ہے اللہ رسول کی پسند ہونا. اس طرح طلاق دینا جائز تو ہے, پر اللہ رسول کو پسند نہیں. ہر جائز کام بھی پسندیدہ نہیں ہوتا. بڑی بڑی بلڈنگیں جائز ہیں, آپ کے پاس جائز پیسے ہیں, بنائیں, لیکن پسند کیا ہے؟ کہ ایک صحابی نے بہت اونچا مکان بنا لیا, نبی کریم علیہ السلام گزرے, فرمایا کس کا گھر ہے؟ فلاں بن فلاں کا. حضور ناراض ہو گئے, چہرے پر ناراضگی آئی. لوگوں نے اس کو کہا آج حضور آئے تھے, تیرا مکان پسند نہیں آیا. وہ چاہتے تو جا کے پوچھتے, اگر مگر کرتے, کوئی بات کرتے, حضور کیا دین میں اس کی پابندی ہے, کیا اس کی حرمت ہے, کیا نہیں بنانا چاہیے. انہیں پتہ چلا نا حضور کو پسند نہیں. تو وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے. اور مولانا حسن رضا فرمانے لگے, رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. کہا حضور کو پسند نہیں آیا, کئی پکڑی, کدال پکڑا, چھت پہ چڑھے, سارا ہی مکان گرا دیا, سارا ہی گرا دیا, سارا ہی. اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ, جو آپ کو پسند نہیں تھا نا, میں نے زمین سے ختم ہی کر دیا. ہمیں حضور نے فرمایا کہ تم نے نا اللہ سے جوڑ کے رہنا ہے, تم نے نظریاتی بننا ہے. دولتوں کا چکر, یہ مال, یہ دنیا, یہ بھاگنا, یہ دوڑنا, سارے رشتے لالچ کے, سارے تعلقات ہی مفادات کے, سارا آنا جانا ہی دنیا داری کے لیے. بعض اوقات اللہ ماشاءاللہ خالص دیندار لوگوں کا کام بھی دنیا داری کا, ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی دنیا داری کا. وہ خاص للہیت جو حضور نے پیدا کی, خاص اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. ہمارا نا غیبی طاقتوں پر خاص یقین ہے کہ اللہ رسول کی جو غیبی طاقتیں ہیں وہ ہماری مددگار ہوتی ہیں. اب ہم تیزی سے کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ اب ہمارا بھی دولت پر, تعلقات پر, ہم سے کو پوچھتا ہے فلانا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے, تو ہم کہتے ہیں بڑے تعلقات ہیں, میں نے ایک فون کرنا ہے, کام ہو جانا. فلانے کو کہنا ہے. بھئی وہ تو اقبال کہتے ہیں کہ کافر ہے کہ شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ تو بغیر تلواروں کو بھی میدان میں اترتا ہے کیونکہ مومن ہے. آپ دیکھیے نا, یہ نظریہ ہے بدر کے اندر. 1000 کا لشکر لے کے کافر آ گئے, ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ ہے, تلوار بھی ہے, نیزہ بھی ہے, تیر بھی ہے, سارا کچھ ہے. اور ان کا اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا اس قسم کا ہے کہ وہ ایک اونٹ ذبح کرتے, اس کا گوشت بناتے, معاذ اللہ شراب کباب ہوتی, اسے بھونتے اور کھاتے. یہ ان کا نظریہ ہے. ادھر کیا ہے؟ 6 زرہیں 8 تلواریں, ایک سواری 3 سوار. رات کس طرح گزری کہ حضور نے ساری رات مصلی پہ گزار دی, ساری رات رو کے اللہ کو منایا. صبح میدان میں لوگ نکلے, ایک طرف تلواریں لڑ رہی تھی, نیزے لڑ رہے تھے, تیر لڑ رہے تھے, اور دوسری طرف نظریہ لڑ رہا تھا.
یہ مسلمان ہیں جن کو رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو کمزور تھے بدر میں، وہ تو رب نے تمہاری مدد کی۔ اب نظریہ جیت گیا اور تلواریں ہار گئیں، نظریہ جیت گیا اور نیزے ہار گئے، نظریہ جیت گیا اور جو تیر تھے وہ ہار گئے، دنیاوی طور پر جو چیزیں تھیں وہ ہار گئیں۔ ہمیں نا ہمارے صوفیاء نے نظریاتی بنایا، نظریاتی۔ میں کیا کروں؟ اب صوفیاء کے آستانوں پر لوگوں نے ٹائم رکھا ہوا ہے کہ سویرے 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک تعویذ تمہیں ملیں گے، اور سب سے پہلے آنے والے کو اللہ ماشاءاللہ وہ سجادہ نشین بتائے گا کہ تینوں کسے کچھ کیتا ہے۔ وہ آپ نے تو پکا کرنا تھا، آپ نے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ پکا کرنا تھا، اور آپ ان کو کچا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، صوفی کی صرف یہ ڈیوٹی نہیں کہ وہ بندہ بے اولاد آیا ہے تو اس کو وہ دعا کرے اور وہ صاحب بے اولاد ہو جائے۔ یہ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ادھر دیکھو میری طرف۔ صوفی کی صرف یہ ڈیوٹی نہیں، یہ کام بھی وہ کرے گا کہ کوئی بندہ پریشان آیا تو دعا کرے تاکہ اس کے دل کو اللہ سکون دے دے، لیکن صوفی کی اصل ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ صوفیاء کی کتابیں پڑھیں۔ اہل طریقت کی اصل ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ بے اولاد آیا تو دعا کر کے صاحب بے اولاد کر دیں، اور کوئی بندہ کاروبار نہیں ہے تو انہوں نے تعویذ دیا تو 4 کارخانے بن گئے، بلکہ صوفی کی تو اصل ڈیوٹی یہ تھی کہ کوئی بے اولاد آیا نا اور بے چین آیا ہے تو اسے کہہ دیں کہ میاں اگر رب راضی ہے نا کہ تیرے گھر میں اولاد نہ ہو تو بھی رب کی رضا پہ راضی ہو جا۔ وہ اسے اطمینان قلبی دیں، اسے اللہ کی رضا پر جینے کا سلیقہ دیں۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا میں غریب ہوں، مجبور ہوں، تنگ دست ہوں، شے کوئی نہیں گھر میں، کل سے کھانا نہیں کھایا، تو صوفی اسے یہ نہیں کہتا کہ یہ تعویذ لے جا اور دیکھ کیسے تیرا کاروبار چلتا ہے، بلکہ درویش تو اسے کہتا تجھے مبارک ہو، اگر تو ایک دن روٹی کھا کے ایک دن فاقہ کرتا ہے پھر تو مدینے والے محبوب کے طریقے پہ آ گیا ہے، تو پھر تو وہ اقبال کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، وہ زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، تیرا تو مرنے کو جی چاہے کہ انعام آگے ملے۔ صوفیاء تو بندے کو نظریاتی بناتے ہیں، وہ تو ذہن دیتے ہیں کہ سارا کچھ اللہ کے حوالے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ کمزوریاں آ جائیں، بجائے اس کے کہ اور زیادہ انسان مشقت کا شکار ہو جائے۔ صوفیاء تو شہاب الدین غوری تو سوئے ہوئے تھے آرام سے، شہاب الدین غوری کو جانتے ہو؟ چلو نہ ہی کر دو تاکہ میں تعارف کرا دوں، جانتے ہیں؟ دربار شریف دیکھا ان کا؟ انہوں نے کوئی سجادہ نشین ہی نہیں، کورس ہوتا تو تسی بھی تک لیندے۔ یہ سوابا جاؤ نا، سوابا تو 3 کلومیٹر اندر جانا، وہاں حضرت شہاب الدین غوری کی قبر ہے، یاد رہ جائے گی بات۔ سوابا کا پتہ ہے؟ ایسے ایسے تو کرو، یا ایسے ایسے کرو، یہ پنڈی سے تھوڑا پیچھے نا سوابا آتا ہے۔ میرا شوق ہے کہ آپ لوگ وہاں جائیں، آپ کو پتہ چلے کہ دربار صرف دربار صوفیاء ہی نہیں بناتے، یہ اس کا دربار بنوایا کس نے؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے، اور انہوں نے میزائل کا نام بھی غوری انہی کے نام پہ رکھا ہے۔ بنایا ایٹمی سائنسدان نے، بنایا ایک مجاہد کا دربار، لیکن دربار پہ لوہے مزار پہ پہلا جملہ یہ لکھا ہے کہ یہ اس شخص کا دربار ہے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا منظور نظر ہے۔ خواجہ صاحب نے آ کے کہا خواب میں شہاب الدین غوری سے کہ آ کے ہندوستان پہ حملہ کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ وہ لوگ اسباق پڑھا رہے ہیں جہاد کے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں اللہ مددگار ہے، نکلو۔ تو میرے عزیزوں، صوفیاء سبق دیتے ہیں، صوفیاء۔ لیکن ایک شعر بڑا، میں تو رو پڑا جب میں پہلی دفعہ گیا، پھر تو کئی دفعہ گیا۔ شہاب الدین غوری کی قبر پہ جو ایک شعر لکھا ہے نا، وہ بڑا تلخ ہے، اور وہ ہمارا المیہ ہے، چونکہ ہم زندوں کی قدر کرنے والا مزاج نہیں رکھتے، زندوں میں ہمیں کمزوریاں نظر آنے لگ جاتی ہیں، خامیاں، اور ہمارے دور میں تو خوبی صرف اس بندے میں ہے جو ہماری بات مانے، جو نہ مانے۔ میں اپنے بارے میں دوستوں سے کئی دفعہ کہتا ہوں جس کو ٹائم دے دوں اس کے لیے درویش ہوں، اور جس کو نہ دوں اس کے لیے متکبر ہوں۔ اللہ معاف کرے، اتنی سی بات ہے، جتنی بات آپ مانتے جائیں اتنے آپ ٹھیک ہیں، جہاں آپ اڑ جائیں وہاں آپ
یا کوئی سی مجبوری کا اظہار کریں تو پھر آپ ٹھیک. یہ ہمارا مزاج ہے, اس طرح کا رویہ ہو جاتا ہے. شہاب الدین غوری کی قبر پہ کیا لکھا ہے؟ اللہ اکبر. ان کے لوح مزار پہ لکھا ہے اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں. اوئے ہوئے, اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں, وہ مرد درویش دفن ہے اس مٹی کے ڈھیر میں. بھلا دیا لوگوں نے اپنے بھی جس کو بھول گئے. جہاں اب کوئی بلبل نہیں آتی گانا گائے, کوئی وہاں اب پروانہ نہیں آتا جو جہاں آ کے جلے, کوئی نہیں آتا. اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر. میرے عزیزو, صوفیاء سبق دیتے اللہ سے جڑنے کا. آپ دیکھو نا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہیں, سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں, صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود تھے. تو کریم نے اس طرح کیا کہ اپنی تلوار مبارک درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی. صحابہ تھوڑا ادبن سائڈوں پہ ہو کے آرام فرما ہو گئے, حضور بھی لیٹ گئے. تلوار مبارک درخت کی ٹہنی سے لٹک رہی ہے, ایک شخص آ گیا, اس نے آ کے نا حضور کی تلوار کو اتارا اور تلوار حضور پر اس نے تان دی. اب میں تقریر کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, بات آسان ہے, لیکن اچانک نہ آپ اکیلے ہیں اور ایک بندہ آ کے پسٹل یہاں رکھ دے, نہیں چلے اس سے بھی آسان کرتے ہیں. چھت پہ کبھی رات کو بلی بھی ہو نا, اور صرف کمرے میں کوئی بچہ کوئی اٹھا کے کہہ دینا پتہ نہیں چھت تے کیڑا ہے, تو پھر وہ بلڈ پریشر کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے. کئی دفعہ نمبر بندہ ملانا چاہتا ہے پر نمبر بھول جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کون سا ڈائل کرنا ہے, کس کو کس وقت ملانا ہے. یہ ایک چیز ہے نا جی, چور آ گیا, خوف طاری ہوتا ہے, بندوق اور پسٹل, اور یہ میرا مطلب ہے ایک خوف رکھتی ہیں چیزیں. اب آپ بات کو سمجھیں کہ نظریہ ہوتا ہے. ایک بندے کو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جناب تو نا 15 دن مہینے کا مہمان ہے, میری رپورٹیں کہتی ہیں تو مر جائے گا. ایک غیر نظریاتی بندہ ہے, وہ بات سن کے مر جاتا ہے, اور ایک نظریے والا ہے, وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں, ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا. تو یہ تو بڑے سال بھی زندہ رہ سکتا ہے, نکال لے گا وقت, کیونکہ نظریے جیا کرتے ہیں, نظریے جیا کرتے ہیں. تلوار اس نے حضور پہ تان لی, محبوب کریم علیہ السلام نے مقدس آنکھیں کھولی. میں نے کہا کہ اچانک ہم پر کو پسٹل رکھ دینا. وہ میرے ساتھ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت رات کو کبھی سفر پہ, اب تو خیر میپ کی آسانی ہو گئی, کچھ سال پہلے نا کبھی دیر سے کہیں رات کو پہنچتے تھے نا, تو کسی سے ایڈریس پوچھنے کو آواز لگاتے تھے تو بندہ بھاگ جاتا تھا, بھئی یہ اندھیرے میں ایڈریس پوچھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. لوگ دوڑ جاتے تھے, کہتے تھے یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں گاڑی پہ, اور میرا مطلب ہے کھڑا کر رہے ہیں. خوف ایک طاری ہوتا تھا, اور ماحول جو اس طرح کا ہے. تلوار اس نے حضور پہ تانی. آپ توجہ کریں گے, محبوب کریم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. اس کے لفظ کتنے سخت ہیں, کہتا ہے حضور آپ کو مجھ سے کون بچائے گا, قریب سے ابھی بھی کوئی نہیں, اور آپ کے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں, آپ لیٹے ہوئے. اب ایک سیکنڈ میں اگر تلوار چلے تو معاذ اللہ کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے, کون بچائے گا. یہ نظریہ ہے. محبوب نہ لیٹے ہیں, کوئی بے چینی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ حضور مسکرائے. یہ کمال, یہ نظریاتی ہوں تو پھر آپ مسکراتے ہیں, پھر دشمن تڑی لگائے تو آپ ہنستے ہیں, آپ فرماتے ہیں تو میرا کیا کر سکتا ہے, میں کل وارث ہوں, میں تو اللہ رسول والا ہوں. حضور مسکرائے, کون بچائے گا. تو مسکرا کے دھیمے لہجے میں, کوئی جذباتی نہیں, دھیمے لہجے میں حضور نے فرمایا کیا کہا, کون بچائے گا. فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا. اب اس لفظ میں طاقت ہے. وہ درویش نے کہا تھا کہ جو بندہ تم سے کہے نا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا, اسے ڈرا کرو. اس نے سب سے بڑی کورٹ میں مقدمہ درج کر دیا. اور یہ جو لفظ اللہ ہے نا, اس میں تاثیر ہی بڑی ہے. ابو علی سینا بہت بڑے سائنسدان تھے. حضرت ابو الحسن خرقانی کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے تو شیخ اپنے مریدوں کو اللہ اللہ بتا رہے تھے, اللہ اللہ سکھائی جا رہی تھی. میں کچھ عرصہ پہلے ایک بزرگ کی تقریر سن رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے اب اللہ اللہ سے نکل کے نا خانقاہوں سے تو جہاد کرنا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا بزرگوں پہلے وہ خانقاہ تو بتائیں جہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے. اب تو سیاست ہی ہو رہی ہے, اللہ ماشاء اللہ جہاں بھی ہو رہی ہے.
ہو سکتا ہے کچھ جگہ ہوں، ورنہ وہ مریدوں کے بیچ بیٹھ کے ذکر کرانا، مراقبہ کرانا، وظائف بتانا، ان کے اسباق بدلنا، وہ کہاں رہ گیا معاملہ؟ کان کہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن؟ حضرت ابو الحسن مریدوں کو اللہ اللہ بتا رہے تھے تو ابو علی سینہ بھی بیٹھا تھا، تو شیخ نے فرمایا بھی اللہ اللہ کرو گے تو دل نرم ہو جائے گا۔ تو وہ سائنسدان تھا نا، عقل مند تھا، تو کہنے لگا دیکھو مولوی جو مرضی بتا دیتے ہیں لوگوں کو، ذات خدا میں تو تاثیر ہوئی، اب نام خدا میں معاذ اللہ کیا تاثیر ہے؟ ایک ہے اللہ کی ذات، آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے میری؟ وہ اپنی عقل کے زور پر اعتراض قائم کرتا ہے، معاذ اللہ کہتا ہے ایک ہے ذات خدا، اللہ تو سارا کچھ کر سکتا ہے، اور ایک ہے یہاں لفظ اللہ لکھ دیا جائے، یہ تو لفظ اللہ ہے نا، یہ تو اسم اللہ ہے، ذات اللہ تو نہیں۔ تو وہ کہنے لگا ذات خدا میں تو تاثیر ہوئی، تو یہ نام خدا میں، میری بات کی سمجھ آ رہی؟ پھر غور کریں، اس نے اعتراض قائم کیا، کہنے لگا مولوی کہہ رہا ہے اللہ اللہ کے لفظ سے دل نرم ہوگا، کہنا چاہیے اللہ چاہے گا تو تمہارا دل نرم ہوگا، لفظ خدا۔ جب اس نے یہ بات کہی نا، توجہ ہے میری بات پر، تو حضرت بھی بڑے علم و حکمت والے تھے، فوراً فرمانے لگے، کہنے لگے ابو علی سینہ تو بھی گدھا ہی ہے۔ اب اتنے بڑے سائنسدان کو اتنے لوگوں کے بیچ گدھا کہہ دیا، اس کا تو رنگ بدل گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں، ہاتھ کانپنے لگے، مجھے کہہ دیا گدھا۔ جب چند منٹوں میں اس کی کیفیت بدل گئی تو حضرت مسکرائے، فرمانے لگے ابو علی سینہ گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے، تیرا رنگ بدل گیا، بتا اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہے؟ آپ سنیں جی عزیز بھائی، نبی کریم علیہ السلام نے نا جب اس سے کہا نا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا، تو بڑی تاثیر ہے اس لفظ میں، اللہ بچائے گا، بس سرکار کے زبان نور سے جملے نکلے تو اس بندے کا وجود کانپا، تلوار ہاتھوں سے گری، حضور نے اٹھا لی، فرمایا لے بھائی مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے، اب تو بتا نا تجھے کون بچائے گا؟ تو دیکھیں اس نے کیا کہا، کہنے لگا اے محبوب کریم علیہ السلام، میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں، آپ بڑا ہی درگزر فرماتے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو پہلے بڑی ڈینگیں مارتا تھا، بڑی باتیں کرتا تھا، اب کہتا ہے معاف کر دوں۔ کیا کہا تو نے؟ یا رسول اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ تو محبوب نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، جا پھر میں نے معاف کیا۔ تو نظریاتی بنے، چیزوں کو نا اللہ رسول کے سپرد کریں۔ یہ جو ہم دیکھیں، ایک تو دنیا میں اسباب اختیار ضرور کریں پر بھروسہ اسباب پہ نہیں، بھروسہ مسبب الاسباب پہ۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے صوفیاء نا جنگلوں میں بھی وقت گزار لیتے تھے۔ پرانے جتنے آستانے آپ کو ملیں گے نا، جتنے، ان کے ابھی تک روڈ پکے نہیں ہوئے، صدیاں گزر گئیں۔ کیسے گئے وہاں لوگ؟ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے گئے بزرگوں کو، ان کی تصویریں میرے خیال ہے بہت بڑی بڑی لگی ہوں گی، پوسٹروں پہ اور کھمبوں پہ لٹکی ہوں گی، یہ دیکھ کے چلے گئے وہ لوگ۔ ان کی اللہ نے کشش رکھی تھی دلوں میں، انہوں نے کوئی بڑے بڑے محلات نہیں بنائے۔ وہ تو بعد میں پھر شہزادگان کا خیال آیا کہ ابا جی پتہ نہیں یہاں کیوں رہتے تھے، ہمیں تو کہیں اور کوٹھی بنانی چاہیے، وہ پھر کہیں دور نکل گئے۔ ورنہ صوفیاء وہیں بیٹھ کے جب ان کے مرید دیکھتے تھے نا کہ ہمارا شیخ یہاں کچے مکان میں رہتا ہے، سادے کلی میں وقت گزارتا ہے، تو پھر وہ بھی وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے۔ اب آپ میں بڑے درد سے کہتا ہوں، اب آستانوں پہ سلوٹ تو رہ گیا ہے، کوئی دربار پہ سلام کرنے تو آتا ہے، لیکن وہاں جس ترتیب سے لوگ ہر وقت بیٹھ کے رب رب کرتے تھے وہ چیز نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے میر مجلس بننا تھا وہی موجود نہیں رہے۔ عزیز دوست، ہمارے بزرگوں نے نا سبق پڑھایا لوگوں کو کہ یہاں تم بے شک سادہ لباس بھی پہن لو، اون کے کپڑے بھی پہن لو، یہاں تم بڑے سادے بھی وقت گزار لو، تمہارے لیے تمہارے رب نے جنت میں بڑی نعمتیں تیار کی۔ چونکہ پتہ تھا کہ آگے بڑا کچھ ہے، نظریہ تھا، تو پھر یہاں لمبے چوڑے مکان بنانا چکروں میں، دیکھیں نا حضرت عمر فاروق 24 لاکھ مربع میل پہ بندہ کرے نا حکومت، تو کوئی نہ کوئی پلاٹ اس کا اپنا بھی نکل ہی آتا ہے۔ 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرے نا تو میاں یہاں تو بڑے بڑے اعزازی پلاٹ بھی لوگوں کو مل جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ صحافی کالونی، یہ وابڈا کالونی ہے کہ نہیں؟
یہ جناب فلانے لوگ جو فلان جگہ پہ امپلائر ہے ان کے لیے فلانے کے لیے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ یہ فلانوں کے لیے پلاٹ نکل ہی آتے ہیں نا میرے بھائی. آپ کے ہاں جو آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے نا وزیر اعظم، وہ 20 دن 40 دن بھی رہے تو اس کو بھی ساری زندگی تنخواہ ملتی ہے، سہولتیں ملتی ہیں، قانون بن گئے. تو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران کوئی نہ کوئی پلاٹ تو نکل ہی سکتا تھا، لیکن پلاٹ تو نہیں نکلا حضرت عمر کا، قرضہ ضرور نکلا. اور پتر کو بلا کے کہا 80 دینار کا قرضہ ہے، میرے قریبیوں سے بات کرنا، اگر ان سے ہو سکا تو ٹھیک، ورنہ عثمان غنی سے بات کر لینا، مولا علی سے کر لینا، میرے دوستوں سے کر لینا. لیکن پتہ ہے حضرت عمر نے پلاٹ کیوں نہیں بنایا؟ چونکہ ان کا نظریہ تھا. نظریہ کیا تھا؟ حضور معراج سے واپس آئے تو فرمایا عمر میں جنت میں تیرا مکان دیکھ آیا ہوں. ان کو پتہ تھا نا میرا تیار ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بندہ سعودی عرب رہے 35 سال بھی تو وہاں وہ مکان بنائے؟ نہیں، وہ کہتا میرا پاکستان میں بنے گا مکان. حضرت عمر کو پتہ تھا میرا بنا ہوا ہے، اور حضور نے فرمایا عمر تیرا محل اتنا شاندار تھا، دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، میرا دل کرتا تھا جا کے اندر سے دیکھوں. پھر میں نے سوچا کہ عمر غیور ہے، کہے گا پہلے خود ہی قانون بنایا ہے کہ کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، اور تشریف بھی لے گئے تو میں نہیں گیا، ورنہ دل چاہتا تھا اندر سے دیکھوں. تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے حضور مجھے میری ماں روئے، میں کوئی آپ پر غیرت کرتا، یہ جو کچھ ہے آپ کے قدموں کی برکت ہی ہے. تھوڑے سے نا نظریاتی ہو جائیں، تھوڑے سے نظریاتی. ہمارے ہاں نا اب غریب آدمی بھی سوچ سمجھ کے یاری لگاتا ہے، غریب سے وہ بھی نہیں لگاتا، اس کو بھی کوئی امیر بندہ چاہیے دوستی لگانے کو. آپ نظریاتی ہو جائیں گے نا. ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں تم نے دنیا میں بہت زیادہ وقت نہیں رہنا، تمہارے مکانات آگے بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے تیار. حضرت شاہ فرید الدین صاحب اتار صرف وہ صوفی نہیں، وہ صوفیاء کا تعارف کرانے والے ہیں. ان کی تذکرۃ الاولیاء ہمیں صوفیاء کے دروازوں تک لے جاتی ہے. شاہ فرید الدین اتار فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا عطار تھا، عطر کا کاروبار کرتا تھا. عطر کا کاروبار بڑا مہنگا کاروبار ہے. ایک تو وہ ہے نا جو غریب لوگ خوشبو لگاتے ہیں، اور ایک بڑا اونچا چلا جاتا ہے، یہ باقاعدہ خرچہ ہے، یہ باقاعدہ خرچہ ہے. عرب شریف میں اللہ تعالی ہم سب کو موقع عطا فرمائے تو جہاں سنار کی دکان ہوتی ہے نا اس کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے، یعنی جتنا کرایہ وہ دیتا ہے اتنا یہ دیتا ہے، اتنا مہنگا کام ہے. فرماتے ہیں بڑی مہنگی مہنگی بوتلیں خوشبو کی میں نے سجائی ہوئی، اور بڑا بہترین میں بھی آفس بنا کے ٹیبل بنا کے سجا کے بیٹھا کرتا تھا. اور میری بھی ایک دنیا تھی، مال آ رہا ہے جا رہا ہے، اور جناب پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک پوری کائنات تھی، دنیا تھی، چل رہا تھا نظام. اچانک اللہ کو منظور ہوا کہ میرا رجوع رب کی طرف ہو. وہ جب یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے محنت کی تو میں نے فلاں کیا، نہیں، محنت بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے، رب خود ہی سارے اسباب پیدا کرتا ہے. میری طرح کے بہت سارے لوگ ہیں وہ کہانیاں سنائیں کہ ہم نے محنت کی تو ان کی اپنی مرضی ہے، ورنہ یہ تو ان کا کرم ہے کہ روک ان کا ادھر ہے. کرم سے زیادہ کچھ نہیں. محنتوں سے کام چلتا تو بڑے بڑے محنت کرنے والے لوگ، یہ تو خدا کا فضل ہے، وہ انتخاب کر لیتا ہے. اور کسی وقت یہ انتخاب بطور آزمائش بھی ہوتا ہے کہ اس بندے کو کچھ عزت دے دی، اب یہ کہاں کھڑا ہوتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا سوچتا ہے. دوستو حضرت شاہ فرید الدین فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ کرم ہوا کہ میرا رجوع رب کی طرف ہو تو ایک بزرگ آ گئے سودا خریدنے. سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. وہ سودا لینے کے لیے آ گئے، انہوں نے نا 2 4 5 بوتلیں دیکھی خوشبو کی. تو میں ایک اچھا سیل مین تھا، بزنس مین تھا. میں نے کہا بابا جی کو خاص چیز چاہیے. میں نے کہا بابا کو خاص چیز چاہیے؟ تو بابا جی کہنے لگے نہیں. تو کہا بیٹے بابا جی کیا دیکھ رہے ہیں، میرے پاس اور بھی سامان ہے دکھاتا ہوں، آپ بتائیں. تو بزرگ فرمانے لگے پتر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی. میں نے کہا جی اس کی کیا وجہ ہے جی؟ کہنے لگے پتر تو نے مال ہی بڑا جمع کیا ہوا ہے. مرنے لگے گا کبھی یہ والی شیشی یاد آئے گی، کبھی یہ والی یاد آئے گی، کبھی وہ والی. سادہ نہ کر لے، کبھی لاہور والا پلاٹ، کبھی اسلام آباد والا، کبھی کراچی والا، کبھی کوئی، کبھی وہ حبیب بینک والا اکاؤنٹ یاد آئے گا.
کبھی یوں بھی ہے تو کیسے مرے گا اتنا کچھ چھوڑ کے؟ جتنی بندہ محنت کرے، اتنی سہولیات جمع کرے ڈرائنگ روم میں، پھر مر جائے۔ اسی لیے تو میرے بھائی لوگوں کا مسجد میں دل نہیں لگتا، انہوں نے اپنے حجرے میں اتنا کچھ جمع کر لیا ہے گھر کے اندر کہ وہ کیسے چھوڑ کے جائیں؟ وہ تو بھاگتے ہیں، دوبارہ دوڑتے ہیں گھروں کے اندر۔ فرماتے ہیں تو نہیں مرے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ اتنی چیزیں چھوڑ کے کیسے مرے گا؟ تو کہتے میں دنیا دار تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے کہا بابا میری جان مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ تو کہنے لگے پتر ادھر آ دکھاؤں۔ میں قریب گیا، بابا جی فرش پہ لیٹے، کلمہ پڑا، روح پرواز کر گئی۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ آسان نہیں مرنا، تے گور پیا کوئی اور تے نالے وارث شاہ وہ کدوں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، وہ کدوں مر دے؟ کہنے لگے اس طرح مر جائیں گے۔ دیکھیں نا، غریب 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں چلے جائیں گے۔ 500 سال، جہاں 1000 سال کا دن ہے وہاں 500 سال پہلے حضرت بلال جیسے لوگ، اللہ اکبر، یہ قیادت کریں گے اور سب سے آگے آگے جنت میں۔ اور بھائیوں نظریاتی بنے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا ہے، جڑ جائیں رب رسول سے۔ یہ نہ اتنا زیادہ الجھاؤ دنیا داری کی سیاستیں، چکر، کہانیاں، سٹوریاں، آنے جانے، معاملات، اتنا نہیں۔ جتنا دنیا کو منانے کے لیے نکلتے ہو نا، اتنا 20 منٹ کبھی مصلی پہ بیٹھو نا تو رب تو راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیا کرتا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ اپنی طبیعت نظریاتی بنائیں، سوچیں نظریاتی، ذہن بنائیں کہ جو میرے نصیب کا ہے وہ کہیں اور نہیں جائے گا، وہ میرے گھر آئے گا، کچھ چھین کے لے جا سکتا۔ ذہن بنائیں کہ ہم نے سارا کچھ یہی نہیں کرنا، ہمارے لیے ہمارے رب نے جنت میں بڑے بڑے مکانات تیار کیے، بڑے بڑے۔ اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ پنجابی چاقیدہ ہے تو کدی سوچیا بھی نہیں ہوئے گا، کہتے ہیں نا تو سوچیا بھی۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ بخاری مسلم ہے، فرمایا رب نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا، رب وہ شانیں تمہیں جنت میں عطا کرے گا، من چاہی مرادیں۔ آخری بات سنیں، کسی بھی بزرگ کے جب آپ عرس پہ آتے ہیں نا، کوئی بھی بزرگ ہیں اللہ والے ہیں، تو آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی سب بزرگوں میں مشترکہ، تمام بزرگان دین میں جتنے بھی اللہ کے کامل بزرگ ہوئے تمام میں، کہ وہ نا اللہ سے جڑے رہے، اللہ سے۔ آپ کو بڑا کم ایسا ملے گا کہ کسی بزرگ نے کوئی دنیاوی لحاظ سے، دنیا داری کے لحاظ سے لوگوں کو، دیکھیں نا ہمارے ہاں لوگ نعرہ لگاتے ہیں، یہ نعرہ برا نہیں کہ میں سڑکیں ٹھیک کرا دوں گا، میں یہاں صاف پانی کا بندوبست کرا دوں گا، یونیورسٹی قائم کراؤں گا، یہ اچھی باتیں ہیں، یہ بہترین کام ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ لیکن بزرگان دین جو نظریہ دیتے تھے نا، وہ پتہ کیا تھا؟ وہ سڑکیں تعمیر کرانے سے زیادہ توجہ کرتے تھے انسانوں کی تعمیر کرانے پر۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کب نعرہ لگایا تھا کہ مکے میں اتنی یونیورسٹیاں بنائیں گے، یہ فلانا فلانا روڈ فلانی فلانی جگہ ملا دیں گے؟ یہ نعرہ لگایا حضور نے؟ حضور نے تو نعرہ لگایا تھا کہ میں نا مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں، اعلیٰ ترین اخلاق، اعلیٰ ترین۔ اگر اخلاق نہ بلند ہوں تو لوگ ماسٹر کی ڈگری لے کے بھی آ جائیں تو پھر بھی خود غرض ہو کے نکلتے ہیں، اخلاقی تربیت نہ ہو۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کسان کا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سوچتا پتہ کیا ہے کہ میں پیسے دے کے بناؤں، وہ پھر بھی کسی غریب کی داد رسی کو تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے 2000 کی پرچی کاٹو گے تو پھر میرے پاس آؤ گے۔ وہ 10 مریض بھی مفت چیک نہیں کرتا الا ماشاءاللہ، کیونکہ نظریاتی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اخلاقی بلندی کی بات کی، ہمارے صوفیاء اخلاقی بلندی کی بات کرتے، اخلاقی کردار کی۔ میں نے بات ختم کرنی ہے، ان کا نا ایک ذوق تھا، وہ رب کے بندے سمجھ کے لوگوں سے پیار کرتے، اور ان کا بڑا دل کرتا کہ یہ بندہ اللہ والا۔ حضرت باعزید بستامی کسی کافر کو دیکھتے نا، نوجوان کو، تو رو پڑتے۔ لوگ کہتے حضور کیوں روئے؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے یہ کلمہ پڑھ جائے
کہتے یا اللہ اسے توفیق دے دے، اتنا سونا بنا کے دوزخ میں ڈالے گا، اسے توفیق دے دے یہ مسلمان ہو جائے۔ لوگوں کی اخلاقی، تاکہ وہ لوگ نہ بچ جائیں جہنم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح ایک شخص نے آگ جلائی تھی تو پتنگے اس میں گرتے تھے، تو وہ ان کو روکتا تھا کہ نہ جاؤ گر جاؤ گے، فرمایا میں بھی تمہیں روکتا ہوں کہ یہ کام نہ کرو، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اخلاق کی بلندی ہمارے صوفیاء کا مین کام تھا، وہ لوگوں کی کردار بلند کرنا چاہتے تھے۔ ان کی صوفیاء، جب آپ لفظ بولتے ہیں نا صوفیاء، تو معنی ہوتا ہے میٹھا بولنے والے، معاف کرنے والے، پیار کرنے والے۔ درویش بیٹھے تھے تو خانقاہ میں ایک صاحب آ گئے، انہوں نے آ کے روٹی مانگی، تو جو لنگر پہ موجود لوگ تھے، ہم اپنی زبان میں لانگری کہتے ہیں، انہوں نے کہا حضرت جی یہ نماز پڑھنے آتا نہیں، اسی علاقے کا ہے، روٹی کھانے آ جاتا ہے، نماز پڑھنے آتا کوئی نہیں۔ حالانکہ نماز کی کتنا ضروری کام ہے نماز، لیکن رب کے بندے نے جو جواب دیا وہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ وہ کہنے لگے چلو دے دو روٹی، اگر اللہ بے نمازی کو دے دیتا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر رب بے نمازی کو روٹی دیتا ہے تو چلو تم بھی۔ اور بزرگوں کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو روٹی کھانے اور مانگنے والا رو پڑا، کہنے لگا حضور معاف کر دیں، آج کے بعد روٹی کھانے نہیں آؤں گا، میں خانقاہ پہ نماز پڑھنے بھی آیا کروں گا۔ آپ کی اخلاقی بلندیاں جب عروج پہ ہوں گی تو پھر نا ہمیں پیروں کی کرامت نہیں سنانی پڑے گی، پیروں کی کرامت نہیں سنانی پڑے گی گھر جا کے۔ اگر آپ کا رویہ ٹھیک ہوگا نا بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پڑوسی کی اماں بھی کہے گی پتر انہوں بھی اوتھے لے جائے، انہوں بھی مرید کرا لیا۔ لیکن اگر آپ گھر جا کے بیوی کو گالی دیں، معاذ اللہ بری بات کریں، تو وہ فوراً کہے گی اے دسیا تینوں پیرا، اے سبق پڑھنا ہے استاداں کو۔ تو آپ کا عمل ہی تبلیغ ہے، وہ آپ مثبت کرا لیں اپنے مشائخ کے حق میں یا منفی کرا لیں۔ اخلاقی بلندی ہی بنیادی کام ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک اس آستانے کو آباد فرمائے۔ سنیں جی سنیں، محفل جاری ہے۔ میں نے آتے ہی کہا تھا کہ جو بندہ بھی اللہ رسول کی بات کرے وہ قیمتی ہوتا ہے، نظریاتی ہونا چاہیے۔ اب ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، دین کی بات سنیں۔ جو بھی صحیح العقیدہ بندہ بات کر رہا ہو، آپ لوگ تشریف رکھیں جی میرے لیے، میں چلا جاؤں گا، مینوں انی راہ دی لوڑ ہے۔ آپ سب لوگ اطمینان سے بیٹھیں، اور مجھے سیکورٹی کی بھی زیادہ ضرورت نہیں، میرے نال پیار ہی کر دیں سارے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ آپ اپنا پروگرام جو ہے اس کو ضرور جاری رکھیں جی، شروع کریں۔